جی شریف صاحب، ہم یہاں سفر میں تھے، آپ بات کر رہے تھے اچھے لوگوں کے استفادے کے لیے سب سے ڈائریکٹ. اب آپ سو جائیں منظور صاحب، آپ کوئی اس طرح کا تبصرہ نہیں ہوگا. اب آپ سو سکتے. یعنی انہوں نے اصل میں متکلم کا گلا گھونٹ دیا. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لائے لائے. یہاں اہل مدرسے کی جگہ اہل کیمرہ لگا کے. اچھا غامدی صاحب، ہم جب یہ پڑھتے ہیں پورے مختلف علوم کے اندر علماء کی جو کیٹیگری کی جاتی ہے، آپ نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو بھی کی ہوئی ہے، اور بلکہ کئی جگہوں پر آپ نے اس کو واضح بھی کی. تو ہم اپنے مسلمانوں کی علمی روایت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک اصطلاح استعمال ہم کرتے ہیں مجتہد مطلق، پھر ہے مجتہد فی المذہب، پھر وہ ہے فی المذہب کے اندر بھی جا کے کسی جزئی مسئلے میں وہ متخصص ہو گیا تو وہ اسی میں، پھر اصحاب الفتویٰ میرے خیال سے نیچے آتا ہے. اسی طرح 3 یا 4 قسمیں کی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں تو مفتی لگا دیا تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی امام ابو حنیفہ جیسا کوئی شخص ہے، حالانکہ وہ اس مدرسے فکر کے اندر ایک بندہ ہے جو ان ائمہ کے اقوال کو نقل کر کے مجھے بتا رہے مفتی کہ بھئی اس مسئلے میں یہ حکم ہے دین کا، لیکن وہ دین کا وہ وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے سمجھایا ہو تم. لیکن یہ مجتہد مطلق کی اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوئی، تو اس کو کیسے لیں گے؟ یعنی کس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یا کس کو کہا جا سکتا ہے، یہ کہا جاتا تھا؟ دین اور شریعت کی بحث میں ایک بڑی بحث اخذ احکام کی ہے. یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض احکام کا، بعض اوامر و نواہی کا پابند کیا ہے. جی. اس سے ایک علم وجود میں آیا، اس علم کو ہم فقہ سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ اس علم کی اصطلاح ہے. اچھا. یعنی جس شخص نے بھی دین کو اس کی شریعت کے پہلو سے سمجھنے کی پدا کی، اس نے اگر ایک اصولی نقطہ نظر اختیار کیا، وہ اصولی نقطہ نظر اپنے کچھ امتیازات بھی رکھتا ہے اور اپنی ایک انفرادیت بھی رکھتا ہے، اس کو ہم مجتہد مطلق کہیں گے. اس کے بعد پھر باقی نیچے آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کی تقسیم کس طرح سے کی جاتی ہے، لیکن اس کو کبھی استعمال نہیں کیا جاتا باقی علوم و فنون کے پاس. صحیح. مثال کے طور پر علم نحو میں سیبوے کی ایک بڑی حیثیت ہے. جی. اس میں یہ استعمال نہیں کیا جاتا. صحیح. باقی علوم کو بھی اسی پہ قیاس کر لیں. اچھا، علم الکلام میں استعمال ہوگا؟ یعنی وہاں پر بھی یہ تعبیر نہیں اختیار کی جاتی. نہ امام ابو الحسن الاشعری کے بارے میں کی گئی، نہ قاضی صاحب کے بارے میں کی گئی، کبھی بھی نہیں کی گئی. صحیح. تو یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ایسا شخص جس نے موجود دین فہمی کے جو اصول مختلف مکاتب مدارس میں طے ہو گئے، ان سے کسی ایک میں یا ایک سے زائد اصولوں میں اس نے اختلاف کیا علم اور استدلال کی بنیاد پہ، اور پھر اس کی روشنی میں اس نے فروعات کا یا تفسیر تشریح وغیرہ کا کام شروع کیا، تو وہ شخص ہمارا ہو گیا مجتہد مطلق. جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ہاں مجھے تو یوں لگتا ہے طالب علم تو کہ ہمارے ہاں عام لوگوں میں بھی اور اہل علم میں بھی یہ جو امتیاز شاید نہیں رکھا جاتا ہے. یہ آپ کا بھی مشاہدہ ہے؟ جی، میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ بعض جگہوں پر ہم بعض تعبیرات کو ان کی اصل کے لحاظ سے استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کے حدود قیود خود متعین کر لیتے ہیں، اور یا کوئی تعین کیے بغیر اپنے ذوق سے استعمال کر دیتے ہیں. یہ بھی دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، اس پہ کیا گلہ کیا جائے. صحیح. ٹھیک. البتہ کسی صاحب علم سے یہی توقع کرنی چاہیے کہ وہ تمام تعبیرات کو ان کے مقرر کردہ حدود کے اندر ہی استعمال کرے. اور اگر وہ کسی جگہ انحراف کر رہا ہے یا کوئی نئی بات کہہ رہا ہے یا کسی اصطلاح کو اپنا کوئی مفہوم دے رہا ہے تو پھر اس کی وہ شرح کر دے. صحیح. یعنی یہ بتا دے کہ میرے نزدیک اس کی صورت ہے. ٹھیک. اچھا، ایک اور ایسا غیر معمولی انسان آتا ہے تاریخ میں جو مکمل دین کی تعبیر، یعنی صرف اخذ احکام، یا اخذ احکام سے مراد میں لے رہا ہوں فقہی احکام، عملی احکام جس کو، یا فروع احکام کا کرنا جس سے فقہ وجود میں آ رہا ہے، اس سے ہٹ کے وہ تفسیر، حدیث اور خود علم الکلام اس سے متعلق وہ کچھ اصول کی بنا رکھتا ہے یا ان اصولوں کو بیان کرتا ہے. پھر اس کو اللہ اپنی زندگی میں مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، اور مواقع اتنے مل جاتے ہیں کہ وہ ان میں سے ہر ایک علم کے میدان میں کام کرتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے ہاں کوئی اصطلاح موجود ہے؟ نہیں، اس کے لیے کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے.
اس طرح کے موقعوں پر ہم امام الائمہ، استاذ الاساتذہ قسم کی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں، اور اس میں بھی ہر جگہ وضاحت ہی کرنی پڑتی ہے کہ ہم اس کو کس مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں، الگ سے کوئی اصطلاح صحیح نہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو امام کا درجہ دیا گیا ہے وہ اگر آپ غور کریں تو زیادہ تر فقہا ہیں، صحیح، یعنی اسی علم کا غلبہ بھی رہا ہے، اسی میں بڑے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں اس طرح کے جی۔ اور جب کوئی آدمی فقیہ ہے تو اصل میں وہ احکام ہی میں یہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کو آپ مجتہد مطلق جب کہتے ہیں تو باقی چیزیں بھی کسی حد تک شامل ہو جاتی ہیں۔ صحیح، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے الفقہ الاکبر بھی لکھی تھی، اس سے قطع نظر کہ وہ نسبت ان کی طرف صحیح ہے یا غلط، یہ بھی بعض اوقات ہم اس طریقے سے بھی بیان کر دیتے ہیں، لیکن اصول سے لے کر فروع تک جب گفتگو کی جاتی ہے تو زیادہ تر ہمارے ہاں مجتہد مطلق کی تعبیر ان لوگوں کے لیے اختیار کی گئی ہے جنہوں نے احکام یا شریعت کی شرح و وضاحت کا کام۔ صحیح۔ اور جیسے امام شافعی، ان کے تو کوئی کتاب اس طرح یعنی علم کلامی اس پہ نہیں ہے نا، وہ تو صرف فقہی ان کا زیادہ اور حدیث۔ اس وقت تو علم کلام کو کوئی تسلیم شدہ حیثیت حاصل ہی نہیں۔ اچھا، یہ بہت بعد میں ہوا۔ صحیح، یعنی پہلے مرحلے میں تو ہمارے ائمہ نے اس طرح کے مباحث پر شدید تنقیدیں کی۔ ٹھیک ہے۔ وہ آدمی جو علم کلام کے مباحث میں مشغول ہو اس کو بالعموم مذمت جی کا ہدف بنا لیا جاتا تھا۔ پہلے مرحلے میں ایسے ہی تھا، اس کو قبولیت بہت دیر بعد حاصل ہوئی، بلکہ خود اس پر پھر بہت سے لوگوں نے لکھا کہ قبولیت کے دلائل کیا ہے۔ جی، تو انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کو اس محلال، اضطراب اور انحرافات سے بچانے کے لیے ائمہ نے اس کو ایک باقاعدہ فن کی صورت دی۔ صحیح۔ چنانچہ پھر ابو الحسن اشعری ہوں یا امام ماتریدی ہوں، ان کو ایک عمومی قبول عام حاصل ہو۔ ٹھیک، تو ہمارے یہاں جب ہم اہل سنت والجماعت کہہ رہے تو عقائد کے اعتبار سے 3 مسالک غالباً آتے ہیں، ماتریدی، اشعری اور اثری، جس کو محدثین کا مسلک بھی غالباً کہا جاتا ہے نا حامد صاحب۔ تو یہاں پر اب اس میں جیسے امام اشعری کا نام آتا ہے جو اشعری مسلک کے بانی ہو گئے، اسی طرح ماتریدیوں میں ان کا نام آتا ہے ہمارے امام ماتریدی کا جو ماوراء النہر والے، اور جب ہم محدثین کا مسلک اثری کہتے تو اس میں امام احمد بن حنبل غالباً۔ امام بن حنبل تو اس سارے مدرسہ فکر کے امام ہیں، لیکن اس میں بڑی غیر معمولی حیثیت امام ابن تیمیہ کو حاصل۔ اچھا، میں اس میں تیمیہ کو تھوڑا سا الگ کر کے پوچھنا تھا، چلے آپ اس کو یوں دیکھتے تو یہ تو ہو گئے جنہوں نے کلام کے مباحث پہ زیادہ کام کیا نا۔ اب ان کے ہاں جیسے کچھ نے امام ماتریدی کی بھی تفسیر کا وہ مل جاتا ہے اور باقی بھی، لیکن انہوں نے مکمل یعنی حدیث، تفسیر، فقہ، پھر تصوف اور احسان، اور یہ جو ہمارے ہاں شاخیں بنائی گئی ہے یا موجود ہے، ان سب پہ ان کا کام اس طرح سے بہت جامعیت سے نہیں ہے۔ کسی کا کلام میں بہت زیادہ، کسی کا تصوف کی طرف، کسی کا تفسیر میں ہے، کسی کا فقہ کے اندر ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ ہم کہیں گے کہ مجتہدین لیول کے لوگ ہیں یہ کلامی نقطۂ نظر سے۔ اچھا، اس میں اب جیسے ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو لے کر آتے ہیں تو ان کے بارے میں آج بھی عرب دنیا میں بحث موجود ہے نا کہ وہ خود مجتہد مطلق تھے، اور ان کے اجتہادات اور انہوں نے جن اصولوں میں اختلاف کیا اس کی بنیاد پر تیمیون ایک الگ گروہ بن گیا، ٹھیک ہے، یا جس طرح آج جس کو ہم اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں وہ ان کی نسبت بھی ان کی طرف کی جاتی ہے نا۔ تو آپ کی اپنی تحقیق وہ کیا ہے کہ ابن تیمیہ کو ہم کہاں رکھیں گے؟ میرے نزدیک بھی یہ بات صحیح ہے کہ یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مجموعی فریم میں حنبلی ہیں۔ اچھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ حنابلہ نے جو چیزیں متعین کر دی تھیں ان کو اسی طرح ملحوظ رکھا ہے جس طرح مثال کے طور پر امام ابو یوسف نے یا امام محمد نے اپنے جلیل القدر استاد امام ابو حنیفہ کے بنائے ہوئے فریم کو ملحوظ رکھا ہے۔ ابن تیمیہ بہت سے اصولی مباحث میں بالکل الگ نقطہ نظر اختیار بھی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں اپنی آراء بھی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فتاویٰ میں سے لوگوں نے غالباً، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو 31 کے قریب ایسے مسائل کو جمع کیا ہے جن میں وہ اپنے سے پہلے کے پورے علم سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے خطبات میں یہ بات کہی ہے، علامہ اقبال نے بھی خطبات میں ان الفاظ میں تو نہیں کہی، لیکن کم و بیش اس چیز کو انہوں نے، جیسے مثلا امام شاطبی، جی،
تو امام شاطبی کا معاملہ بھی اصول میں ایسا ہی ہے، یعنی وہ اصول فقہ میں ایک بالکل نئے زاویے کو بیان کرتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے پچھلے سارے اصول کے مباحث سے انحراف اختیار کر لیا ہے، اسی علم میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن بالکل مختلف طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے اصولی مباحث میں ان کا اپروچ بالکل مختلف. ٹھیک. اچھا، پھر ہم اسی تاریخ میں دیکھتے ہیں نا ہمیشہ طالب علم کو، تو مجھے تو اس طرح بہت زیادہ مطالعہ اور استحسانی ہے، تو آپ کا میں جب کام دیکھتا ہوں، یعنی ہم طالب علم کی ذوق پر اس کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ نہ صرف ان اصولوں کو آپ نے بہت صراحت اور وضاحت سے بیان کیا، اپنی میزان کے علاوہ بھی جہاں جہاں آپ نے اس طرح کے مباحث اپنی گفتگو میں آپ نے اس کو کیا، پھر آپ کی نے خود ماشاءاللہ سے، یعنی میزان کے چاروں حصوں کو ہم دیکھیں گے کہ کیا کہنا چاہیے، الکتاب، حکمت، اور پھر اس کے بعد جو شروع میں آپ نے جو سارے اصول کیے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر آپ نے اصول اور اس کے ساتھ ساتھ فروعات بھی ہمارے سامنے. میں اس کو خالص اس اصطلاحات میں کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ اس چیز کو اس طرح دیکھتے نہیں، بہرحال وہ میں اپنے حساب سے اس کو بیان کروں گا. پھر اس کے بعد تفسیر کا آپ کو الحمدللہ آپ کی زندگی میں پورا کام ہوا. ابھی حدیث پروجیکٹ آپ کا ابھی پہلی جلد اس کی آئی ہے، اس سے پہلے تو یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اب بالکل ایک آرگنائز طریقے سے ایک باقاعدہ ایک مستقل الگ فن کے طور پر سامنے وہ چیز بھی آ رہی. اسی طرح میزان کے اندر جو ایمانیات کے مباحث میں ہم یہ کہیں گے کہ غامدی صاحب کے کلامی نقطہ نظر سے ہم اعتقادات کا جائزہ لیں گے، علم الکلام کے مسائل کو ہم وہاں سے لیں گے غامدی صاحب کے مثال. تو یہ سارا آپ کو موقع ملا. پھر آپ ہی کی زندگی میں آپ کے فکر پر ہر طرف سے اعتراضات ہوئے، اور ان اعتراضات میں سے آپ نے بہت سن کے جواب دیے، اور پھر حسن صاحب نے تو ماشاءاللہ سے وہ جو 23 اعتراضات کی ایک سیریز شروع کی. میرے تو 24 اعتراضات تھے. وہ ایک لطیفہ، وہ ہم پچھلے سال المورد کے اسٹال پہ گئے کراچی میں، تو وہ نجم صاحب مجھے لے گئے تھے کہ یہ المورد والوں کا، تو وہ مجھے انتظار تھا کہ جب یہ آپ کی گفتگو ہوتی بھی تھی تو مجھے ایسا کہ کتابی شکل میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ مجھے پڑھنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے. مصنف پیچھے بیٹھے ہیں. ہاں بالکل، ہمارے منظور صاحب سعید، ان سے بھی انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے. تو وہاں میں یہ تو انہوں نے، میں کتاب اٹھائی، میں نے کہہ رہا تو زبردست کام ہو گیا، تو کوئی بات کی، تو وہ جو اسٹال بیٹھا وہ آئے اور ان کا کوئی خریدار آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ، تو میں نے کہا نہیں وہ میرے تو 24 اعتراضات تو وہ بندہ ایسا بچے. تو خیر، تو حسن صاحب نے یہ کیا کام، آپ سے گفتگو بھی کرائی، اور نہ صرف گفتگو کرائی بلکہ آپ اس کو سب ضبط تحریر میں. تو آپ کو ایسی کوئی اور مثال ملتی ہے ہمارے مسلمانوں کی تاریخ، کوئی ایسے عالم کی جس کا اس طرح سے اس کی اپنی زندگی میں ماشاءاللہ سے سب کچھ ایسا کام ہوا؟ اس سے آپ اختلاف کریں گے. میرے خیال میں امام ابن حزم ہے، ابن تیمیہ ہے، بلکہ ابن قیم کو بھی اگر ساتھ شامل کر لیں، اسی طرح شاہ ولی اللہ ہے، تو انہوں نے یہ سارے ہی کام کیے. یعنی وہ کون سا کام ہے؟ شاہ ولی اللہ کو دیکھیے، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، انہوں نے قرآن مجید کے اصول تفسیر پر وہ کتاب لکھی جو ایک لمبے عرصے تک ہمارے ہاں اصول تفسیر کی نمائندہ کتاب رہی ہے، الفاظ الکبیر. جی. اسی طرح امام ابن تیمیہ نے مقدمہ فی التفسیر لکھا، اسی کو ابن کثیر نے اپنی کتاب کا مقدمہ بنا لیا. انہوں نے بہت سے مقامات پر قرآن مجید کی شرح و وضاحت کی، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں بعض چیزیں بڑی غیر معمولی ہیں جو انہوں نے بیان کی. باقاعدہ پوری تفسیر تو انہوں نے نہیں لکھی، لیکن کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ تفسیر پر بھی انہوں نے کام کیا. یعنی اگر کام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسا ہی معاملہ شاہ ولی اللہ کا بھی ہے. کتنی آیات ہیں، کتنے اہم مباحث ہیں جن کو انہوں نے موضوع بنایا ہے اپنی مختلف کتابوں میں. ہمارے یہاں تصوف و احسان کی جو روایت رہی ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ابن قیم کو شامل کر رہے ہیں تو ان کی مدارج السالکین بہترین کتاب، یعنی اس کو تصوف کو سمجھنے والے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ناقدین بھی پڑھ سکتے ہیں. علم کلام کی کون سی بحث ہے جو ابن تیمیہ کے ہاں زیر بحث نہیں ہے؟ منطق پر تو ان کی پوری کتاب ہے. اسی طریقے سے انہوں نے الرد علی المنطقین، اسی طرح انہوں نے عقل و نقل کے تعارض پر بہت عمدہ تفصیل کی ہے اور اس کو بیان بھی کیا. ان کی پوری کتاب اس موضوع پر بھی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سب لوگ اسی طریقے سے کام کرتے رہے ہیں. ابن تیمیہ نے اپنے فکر پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات کئی مجلدات میں دیے. اس وقت بھی
آپ جانتے ہیں کہ ان کے فتاوا کا مجموعہ ہی ایک انسائکلوپیڈیا کی طرح ہے۔ ابن حزم کا معاملہ بھی یہی ہے، اگر آپ ان کی المحلہ کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا مسلمانوں کا جتنا کیلو کال ان کے زمانے تک ہے وہ سب انہوں نے جمع کر دیا۔ علم کلام پر ان کی کتاب موجود ہے، اسی طرح سے فرق پر ان کی کتاب موجود ہے۔ اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کام کیا۔ نہیں تو ہم نے جو پہلے مجتہد مطلق کے ٹائٹل پہ بات کی تھی نا، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو امام ابن تیمیہ کو نکال کے باقی کوئی بھی تو وہ نہیں ہے نا، مجتہد مطلق تو کوئی نہیں ہے ایسے جن نہیں، اگر آپ دیکھیں تو جو ظاہری فکر ہے، یعنی اس فکر سے آپ اختلاف کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالعموم اس کو داؤد ظاہری کی طرف نسبت دی جاتی ہے، لیکن ابن تیمیہ اس میں اپنے بانی سے کم نہیں، صحیح، یعنی انہوں نے ان اصولوں کی تنقید بھی کی ہے، اس پر باقاعدہ اصول فقہ کتاب لکھی ہے، الاحکام فی اصول الاحکام کے نام سے۔ اگر آپ مختلف اہل علم جنہوں نے اس نوعیت کا کام کیا، یعنی جامعیت کے ساتھ، ان کی ایک فہرست ترتیب دیں، بہت سے لوگ آپ کو مل جائے۔ پھر یہ کہ ایسے کام بھی ہیں جو کسی خاص مذہب کے اندر کھڑے ہو کر کیے گئے ہیں، لیکن وہ بہت جامع ہو گئے۔ ہندوستان کے بہت سے علماء ہیں، آپ ان کی کتابوں کی فہرست اگر ترتیب دیں تو انہوں نے منطق پر بھی کتاب لکھی ہوگی، انہوں نے فلسفے پر بھی لکھی ہوگی، انہوں نے علم کلام پر بھی لکھی ہوگی، لیکن وہ کتابیں اس طرح کی مجتہدانہ کتابیں نہیں ہیں، وہ اسی فن کو ایک نئے اسلوب میں یا مزید شرح و وضاحت سے پیش کرنے کا کام ہے۔ جامعیت کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں۔ تو یہ بات کہ جامعیت بھی ہو اور اس میں ندرت بھی ہو اور اس میں اصول کے لحاظ سے اجتہاد مطلق کا درجہ بھی ہو، یہ ساری چیزیں اگر آپ جمع کریں تو اس میں میرے خیال کے مطابق امام ابن حزم، امام شاطبی، ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ کو پیش کیا جاتا۔ اچھا، لیکن ان لوگوں کے ہاں کوئی مکتب الگ سے نہیں بنا نا، شاہ ولی اللہ ہی، ہمارے ہاں تو ولی اللہ ہی فکر والے ہیں، لیکن وہ دوسرے تھوڑے سے، یعنی وہ فقہ میں مکمل حنفی اور کچھ معاشی نظام انقلابی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مکمل حنفی ہیں، مثلا ان کی جو حدیث کی شرح ہیں ان کو آپ پڑھیے، وہ کئی جگہوں پر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میں فلاں فلاں معاملات میں شافعی نقطہ نظر کو اقرب الی الصواب سمجھتا ہوں، لیکن ہندوستان کے حالات میں اس کو عملاً اختیار کرنا موضوع نہیں سمجھتا۔ فقہ تلفیق جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی شاید بانی کے طور پر ان کو لیں گے، پھر کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی بعض مقامات پر آپ اس اصطلاح سے بھی ان کے کام کو تعبیر کر سکتے ہیں، صحیح، لیکن وہ اصول کا بڑا اچھا اور گہرا فہم رکھتے ہیں، اس لیے اس کو متعلق کر لیتے ہیں اپنے فریم کے ساتھ۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، جیسے دوسرا جو آپ کا فقہ کے معاملے میں ایک بات ملحوظ رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس میں شاید اس چیز کو اس طرح محسوس نہ کیا جاتا ہو، اس سے پہلے ہماری تاریخ میں کسی فقہ کا جس طریقے سے غلبہ مانا جاتا تھا اس میں یہ بہت مشکل بھی تھا کہ لوگ اس سے بغاوت کریں۔ صحیح، لیکن وہ پھر کرتے یہ تھے کہ اس نظام کے اندر کھڑے ہو کر چیزوں کی ایسی تعبیر کر دیتے تھے جس سے بڑی حد تک ان کے خیال میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا، اور پھر بہت سی چیزیں ایسی تھی جس کو ان کتابوں میں بیان کر دیتے تھے، اصلاً فقہ پر نہیں لکھی جاتی۔ صحیح، یعنی شاہ صاحب اپنی بہت سی اس طرح کی تعبیرات بیان کر دیں گے، وہ ان کی دوسری کتابوں میں بکھری ہوئی ہوں گی، ان کو آپ جمع کر لیں تو ایک بالکل نیا زاویہ نظر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا غازی صاحب، ابھی جیسے طالب علم کے طور پر ہم تو، اگر میں کچھ اہل علم پہ میں یہ کرتا ہوں کہ یہ مجتہد مطلق ہے پرانا، تو اس کو ہمارے ہاں لوگوں کی نظر یہ نہیں ہوتی کہ بھئی ہم اس بندے کے ہدایت پہ ہے نہیں ہے، فکر غلط ہے، صحیح ہے، گمراہی ہے، ہم تو اس پہ بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں علمی حیثیت اس شخص کی یہ بنتی ہے۔ مثال کے طور اگر میں اہل سنت والجماعت کا جو فریم ورک بنا ہوا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کی فکر اور ان پہ کوئی فیصلہ، یعنی کوئی فتوائی زبان میں بات کروں گا، تو میں زیادہ سے زیادہ آپ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ کہوں گا کہ غامدی صاحب کی فکر گمراہی پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر ان کفر اور زندقیات اور یہ خروج عن الملہ وغیرہ، یہ تو بہت متشددین کا ایک رویہ ہوگا نا، جن سنجیدہ اہل علم نے یہ چیزیں طے کی ہماری تاریخ میں، اس حساب سے ہم یہ کہیں گے کہ ان اصولی چیزوں کی وجہ سے اور ان کچھ اعتقادات جو اہل سنت کے مسلمہ سمجھے جاتے تھے، ان میں غامدی صاحب نے دوسرا راستہ اختیار کیا، تو ہم یہ کہیں بھائی غامدی صاحب کی فکر گمراہی پر، دیکھا میں آپ کے سامنے آپ کو گمراہی کا وہ کر رہا ہوں۔ یہ بڑی عنایت آپ
بہت عنایت سے۔ یہ اصل میں یہ تمام ان القابات کی تشریح ہے جس سے پہلے آپ میرے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ گاڑی روک کے اتارے۔ اسی طرح اگر میں اثنا عشری شیعہ کے طور پر یہ بات کروں گا تو اس میں بھی ایک متشدد گروہ ہے جو تکفیر کی لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن جو اصولین کا جو مکتب ہے ان کے ہاں، اس حساب سے بھی ہم دیکھیں گے تو ہم زیادہ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ گمراہی پر مبنی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو آخرت میں لوگ تکفیر کلامی کی بنیاد پہ کرتے کہ وہاں پر تو نجات نہیں ملے گی، وہ ایک الگ نقطہ نظر۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ دونوں نقطہ نظر سے میں نے آپ کی پوزیشن واضح کر دی، اس طرح سے ہے۔ اب ایسے شخص کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجتہد مطلق ہے، فلانا ہے، تو اس میں لوگوں کی طرف سے جو ایک اجنبیت محسوس ہوتی ہے ان کو، یار ایک شخص تو گمراہ ہے اور اس کے ساتھ آپ یا کوئی بھی مجتہد مطلق کا ٹائٹل لگاتا، تو اس میں بھی کیا احتیاط کرنی چاہیے انسان کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جن کو اصول کے لحاظ سے گمراہ قرار دے دیا جاتا ہے، جی، ان کے بارے میں پھر اس طرح کے القابات استعمال نہیں کیے جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بدعت کو توقیر دینا ہے۔ اچھا، چنانچہ ان کے لیے مثلا امام کا لفظ، مثلا حجت الاسلام کا لفظ، مثال کے طور پر مجتہد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا جائے۔ صحیح۔ اس کا ایک واقعہ خود میری اپنی زندگی میں پیش آیا۔ لاہور میں ایک علمی مجلس تھی تفسیر کے بارے میں، اور اس میں 20ویں صدی کے تفسیری لٹریچر پر گفتگو کی جا رہی تھی۔ امام مالک کا ہے، معاف کیجیے گا، مولانا مالک، اس کی جو مولانا ادریس کاندلوی کے بعد ان کی نشست پر بیٹھے، اچھا، وہ اس کی صدارت فرما رہے تھے۔ صحیح۔ تو اس میں نے تفاسیر کے مختلف اسالیب کو بیان کر کے کہ یہ تفسیر معصور ہو تو وہ کیا ہوتی ہے، مختلف چیزیں بیان کی۔ اسی ذیل میں تفسیر بالرائے زیر بحث آئی۔ تفسیر بالرائے کی اپنے دور میں بعض مثالیں پیش کرتے ہوئے پرویز صاحب کا نام بھی لیے، تو انہوں نے احتجاج کیا اس پر کہ مفسرین میں ان کا ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں کا عام طریقہ یہی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں علماء کا عرف یہ ہے کہ یہ تمام تعبیریں اہل حق کے لیے استعمال کرنے کی تعبیریں ہیں، یہ اہل باطل کے لیے یا اہل ضلالت کے لیے استعمال ہی نہیں لیا۔ صحیح۔ لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ اس میں تضاد پھر آ جاتا ہے۔ اب جیسے شیعوں میں ہم دیکھتے کہ ایک وقت میں کئی ان کے ہم مجتہدین موجود ہوتے ہیں، وہاں پر چونکہ اجتہاد کا دروازہ اس طرح سے بند نہیں کیا گیا، کسی حد تک بند کیا لیکن اس طرح بند نہیں کیا گیا جس طرح ہمارے اہل سنت یہاں ہوا۔ تو ان کا جب کوئی سنی عالم بھی ذکر کرے گا تو وہ کیا اس کو مجتہد نہیں مان رہا ہوگا کہ بھئی ان کے ہاں مجتہد ہے، یا ان کے تو یہ ساتھ اس کے یہ الفاظ کا اضافہ کرے گا کہ ان کے ہاں مجتہد مطلق سمجھے جاتے ہیں، ان کے ہاں ان کا درجہ آیت اللہ کا ہے، یعنی وہ ہمیشہ یہ ہے۔ صحیح، لیکن اپنے طور پر وہ یہ بات کبھی نہیں کہے۔ تو آپ اگر ہم موجود عرف ہے سنی شیعہ جو بھی اس میں رہتے ہوئے تو آپ کہیں گے کہ یہ بات معیوب ہے یا یہ اس طرح نہیں کہی جاتی، لیکن اگر جو اصول ہم نے دیکھا کہ کس بنیاد پہ یہ مجتہد مطلق کہا جاتا تھا، اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہے نا، وہ پھر آپ کا ایک زاویہ نظر ہوگا نا، وہ آپ کو حق حاصل ہے، یعنی آپ نے مختلف اصطلاحات کو ایک نئی جہت دی اور اس کو تعمیم میں استعمال کرنا شروع کر دیا، تو یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، اس سے کوئی آدمی اختلاف بھی کر سکتا ہے، اتفاق بھی کر سکتا ہے، لیکن میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کا عرف یہی ہے۔ ہمارے ہاں سے مراد مسلمانوں کے ہاں مختلف فرقے اور گروہ ایسے ہی ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پر علیہ السلام پر بحث ہوتی ہے کہ کیا سیدنا حسین کے لیے اہل سنت کو بھی یہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن اہل تشیع تو اس میں کوئی غرابت محسوس نہیں کرتا۔ سیدنا علی کے بارے میں کچھ خصوصی چیزیں مثلا کرم اللہ وجہ یا اس طرح کے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اہل سنت کے ہاں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں، ہم سب صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ استعمال کریں۔ صحیح۔ حالانکہ امام بخاری حدیثوں میں جہاں ان کا نام علیہ السلام لاتا ہے، فاطمہ علیہ السلام یا حضرت علی، جی ہاں، امام بخاری کرتے ہیں اور بہت سے لوگ بھی کرتے ہیں، یہ دونوں رمیں ہمیشہ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ بہرحال میرے ذہن میں یہ کچھ اس حوالے سے وہ تھا نا، میں مدرسے فراہی پہ کیے کر کے یہ سوال نے دیکھا، اللہ نے مجھے کتنا خوش نصیب مجھے وہ دیا کہ میں غامدی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں، ہوٹل میں، کسی جگہ اور کہیں جاتے تو وہاں پر بھی جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں غامدی صاحب سے سوال کرتا ہوں،
اور یہ میں ابھی تک بہت حیران ہوں کہ بولنے میں غامدی صاحب ماشاءاللہ سے گھنٹوں، جب بھی میں جتنی دیر گفتگو کرتا ہوں مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ کہیں غامدی صاحب کوئی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، یا انسان ہونے کے ناطے سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مزید غامدی صاحب کو صحت اور عافیت میں رکھے، ان کا سایہ ہم سب طالب علموں پر دیر قائم و دائم رکھے. غامدی صاحب مدرسے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہم سفری کی سعادت بخشے جن کو کسی شخص کی تکان بھی محسوس نہیں ہوتی. غامدی صاحب مان گیا آپ کا سیکٹر کی عمر آنا. تو ویسے مدرسے فلاحی کو ہم مکتب فکر کے طور پر لیتے ہیں. مدرسہ فکر کا یا جو بھی فرقے کا بھی چلو ہم اطلاق کر لیں گے کہ ایک نیا فرقہ یا گروہ بن گیا نا. تو اس میں ہم حمید الدین فراہی، امین حسن اصلاحی صاحب اور پھر تیسرے نمبر پہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں. تو ہم نے جو ابھی تک اجتہاد مطلق اور یہ سارے مباحث کیے، تو طالب علم کے طور پر میں آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، مجتہد مطلق. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو طالب علم ہیں، آپ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں آپ کی عاجزی، انکسار، یہ سب کچھ اصول ہے. لیکن اگر اس اصول کے سامنے رکھا جائے تو اس کا اطلاق کرنا اصولی طور پر غلط ہے. میرے خیال میں کہ کسی کام کی نوعیت کو دیکھ کر ہی اطلاق کیا جا سکتا ہے. جی. تو آپ کے زاویے سے وہ اطلاق آپ ضرور کریں، لیکن مجھے آپ سے اختلاف کا حق ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امام فراہی نے ایک امام کی حیثیت سے نیا زاویہ نظر دیا، قرآن مجید کو بھی سمجھنے کے لیے اصول متعین کیے، اور میرے استاد امام امین حسن اصلاحی نے پورے قرآن پر ان کا اطلاق کر کے دکھایا. میں ان کا ایک طالب علم ہوں، اور یہ ان کا فیض صحبت ہے کہ جو بات میں نے سمجھی ہے اس کو پھر میں نے مزید متعین کرنے کی صحیح بھی کی ہے، اور جزیات تک پہ اس کا اطلاق بھی کیا ہے. اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک افادیت رکھنے والا کام ہے، لیکن اس طرح کے القابات تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، وہم میں بھی نہیں آئے میرے. خانی وہ تو آپ کا مزاج بھی اس طرح نہیں ہے سب کچھ، لیکن یہ کہ میں تو اپنے لیے بھی اور جو میرے جیسے طالب علم تھوڑا ان چیزوں کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، فلاحی مکتب فکر سے ہو، یا دیوبندی ہو، یا شیعہ ہو، حنفی، جو بھی، تو کم سے کم ان پہ تو یہ چیز تھوڑی سی واضح ہو تو ان کو بھی تنقید کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ہم جس شخص کی کسی بات پہ تنقید کر رہے ہیں بھائی اس کا یہ ہے علمی حیثیت یہ بنتی ہے، اس کے بعد آپ ان پہ نقد کرنے. ہاں، لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کے ہاں یہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب وہ اس شخص کو یا اس مدرسہ فکر کو اہل حق میں شمار کریں گے. صحیح. اگر ان کے نزدیک وہ باطل ہے، یا اس کی بنیاد ضلالت پر ہے، یا اس میں جیسے کہ وہ تعبیر کریں گے اہل سنت کے بنیادی عقائد سے کوئی انحراف کیا گیا ہے، تو پھر وہ ان میں سے کسی تعبیر کو بھی اس کے لیے قبول نہیں کریں گے. اور اگر کوئی بڑا مکتب فکر وجود میں آ جائے گا تو وہ پھر اس طرح کہیں گے کہ یہ ان کے امام ہیں، یہ ان کے مجتہد مطلق ہیں، یہ ان کے فلاں ہیں. صحیح. اس طرح بیان کریں. صحیح. یعنی یہ کہیں گے غامدی فرقے کے امام. یہ تو یعنی یہ اگر کوئی اس طرح دینا چاہے تو یہی کہے گا. یہ اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں لوگ. جی جی. لیکن میں تو اس کے بارے میں بھی یہی عرض کروں گا کہ غامدی فرقہ یا فرائی فرقہ خود فرقے کی تاریخ پر بھی پورا نہیں اترتا، تو اس لیے یہ لفظ تو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا. فرقہ بالکل اور چیز ہے، مدرسہ فکر بالکل اور چیز ہے. تو مدرسہ فکر کا لفظ تو استعمال کیا جا سکتا ہے، فراہی مدرسہ فکر کہا جا سکتا ہے. نہیں تو اب اسے فرقہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ فرقہ میرے نزدیک اس وقت وجود میں آتا ہے جب آپ یا آپ کے مخالفین اس کے بارے میں تین میں سے کوئی ایک بات ثابت کرتے ہیں. اچھا. یہ کفر جیسی چیز پر تفریق پیدا کر رہا ہے، یہ شرک جیسی چیز میں تفریق پیدا کر رہا ہے، یہ بدعت میں تفریق پیدا کر رہا ہے. اچھا. اگر ان تینوں کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، مثال کے طور پر میرے بدترین مخالفین بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے فکر میں یا مجھ سے پہلے میرے اساتذہ کے فکر میں ادنا درجے میں کہیں کوئی شائبہ شرک ہے، یا ہم نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس پر کفر کا اطلاق کیا جا سکتا ہے دینی پہلو سے. ٹھیک، ایک کفر تو وہ ہے نا کہ فلاں مدرسہ فکر سے اختلاف کیا جا رہا ہے، یا ہم کسی بدعت کو کسی بھی درجے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں.
تو یہ فرقہ بن ہی نہیں سکتا. اچھا. فرقے جتنے بنے ہیں وہ اصل میں ان تینوں میں سے کسی ایک چیز یا تینوں کو اختیار کرنے کے بعد بنے ہیں. ظاہر ہے کہ اس فرقے کے نزدیک تو یہ تینوں چیزیں اس طرح نہیں مانی جائیں گی, اچھا. لیکن دوسرے لوگ ان پر یہ حکم لگائیں گے. صحیح. میرے اوپر بہت سی تنقیدات ہوئی ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں, مقالات لکھے گئے ہیں, لوگ گفتگو بھی کر رہے ہیں, شب و روز گفتگو کر رہے ہیں. امام فرائی کے بارے میں بھی تنقیدات ہوئی ہیں. اسی طرح کا معاملہ استاذ امام کے بارے میں ہے. مجھے بتا دیجئے کسی شخص نے یہ کہا ہو کہ یہ دین میں فلاں چیز ہے اور اس میں ان کا نقطہ نظر کفر یا شرک یا بدعت. ہاں نہیں, یہ نہیں مطلب یہ کوئی شخص کسی درجے میں بھی نہیں کہہ سکتا. تو اس وجہ سے مدرسہ کہے گا وہ اپنے اس دائرے سے بھی ناواقف ہے. اگر کوئی سنی یہ کہے گا تو یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے دائرے سے ناواقف اہل سنت کی اس وقت کثرت ہے, جی وہ بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں, ایک دو نے کہا ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں نہ آیا وہ بھی شاید وہاں شذوذ میں ہو شمار, میرے علم میں نہیں آیا. صحیح. اگر ایسا کہا ہے تو وہ اسی طرح کے بعد لوگوں نے کہہ دیا ہوا ہے جو سوچے سمجھے بغیر بات کرتے ہیں, ورنہ یہ نہیں کہا جا سکتا. یعنی کسی اہل حدیث سے پوچھ لیجیے جو شرک کے معاملے میں یا بدعت کے معاملے میں آخری درجے میں حساس ہوتے ہیں. مثلا حافظ زبیر صاحب کے پاس جائیں اور ان سے پوچھ لیں کیا مدرسہ فرائی کے ہاں کسی شرک اور بدعت کا آپ نے ارتکاب دیکھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ایسا نہیں. تو اس میں جو آپ کے ناقدین میں سے جن کا تعلق پہلے اس مکتب سے نہیں ہے, اہل حدیث مکتب, وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کا جو توحید و شرک کی تعبیرات ہے یہ اہل حدیثوں سے بالکل قریب تر ہے اور ابن تیمیہ ہی کا وہ لیتے ہیں آپ لوگ. تو ان کو تو نہیں ہوگا, لیکن اب میں کسی بریلوی سے جا کے پوچھوں گا. جی, بریلوی تو یہ کہے گا کہ فلاں چیز شرک نہیں ہے, لیکن جو شرک ہے اس کے بارے میں وہ کیسے کہے گا؟ کسی بریلوی سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ کیا مدرسہ فرائی کے ائمہ یا اس کے اکابر یا میرے جیسے کسی طالب علم نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس کے اوپر بریلوی شرک کا لیبل لگا سکتے. ہاں, ان کے ہاتھ سے تو گستاخ وغیرہ کا ہی آ سکتا ہے نا کہ رسول کی شان میں کوئی کوتاہی یا کمی وغیرہ یا اس زاویے سے بہت سی باتیں لوگ کہہ دیں گے, لیکن اس طرح کی کوئی بات بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو میری کسی تقریر گفتگو کے بارے میں کبھی نہیں کہی. لیکن اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ ان تین پہلوؤں سے وہ کوئی ہو تو اس کے اوپر فرقے کا اطلاق ہوگا. فرقہ بنتا ہی اس کے بعد, اسی سے بنتا ہے. تین میں فرقہ اس کے بغیر بن نہیں سکتا. یعنی یا وہ کوئی ایسا کام کریں گے جیسے مثال کے طور پر کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا یا نبوت کی ایسی شرح و وضاحت کر دی جس کو آپ نے کفر قرار دے دیا, تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو مانے نہ مانے دوسروں کے نزدیک وہ ایک الگ فرقہ ہو گیا. اسی طرح شرک کا معاملہ ہے. صحیح. یا یہ ریلوی حضرات کے بارے میں ان کے ناقدین یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں فلاں معاملے میں شرک کرتے ہیں یا بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں. تو جب تک آپ ابتدا یا شرک یا کفر کا فتویٰ نہ صادر کریں, فتویٰ کہہ لیں یا رائے نہ قائم کریں, اس وقت تک فرقہ نہیں بن سکتا. یہ تو ہمیشہ ہو گیا آپ کی اپنی دینی فکر کی بنیاد پہ آپ نے یہ پیرامیٹر بیان کیا نا کہ دین کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یوں بنتا ہے, لیکن ہمارے یہاں جو فرقے آپ کسی فرقے کی مثال دیں ہمیں وہ جو اس سے باہر ہو. نہیں, اب جیسے ہم اہل سنت والجماعہ ایک فرقہ کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں, ان کے مقابلے پہ شیعہ, پھر شیعوں کے مزید فرقے لیتے ہیں, ان کو بدعت کا مرتکب قرار دیتے ہیں. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. دیکھیں انہوں نے امامت کا عقیدہ ایجاد کیا ہے, یہ دین میں ایک بدعت ہے. اسی طریقے سے بعض مراسم, بعض رسوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. نہیں, یہ اس کے علاوہ فرقہ آپ بنا سکتے ہی نہیں. اچھا نہیں, اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے اہل سنت کے اعتقادات کتنے ہیں اپنا حسن صاحب 34 تو ان اعتقادات میں سے کسی عقیدے سے آپ نے انحراف کیا یا اس کو آپ نے خلاف اسلام قرار دے کر اس کو غلط قرار دے دیا نا, تو اس وقت ایک اہل سنت والجماعہ والے کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا, یا وہ یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ اہل سنت والجماعہ یا حق کے اس سے آپ نے انحراف کیا تو آپ کا فرقہ بن گیا. اس صورت میں بھی نہیں ہے. اہل سنت بھی اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مدرسہ فکر ہے, مسلمانوں کا سب سے بڑا مدرسہ فکر ہے. تو فرقہ اپنے آپ کو کون کہتا ہے؟ فرقہ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ فرقے کی تعبیر اختیاری اس وقت کی جاتی ہے جب ان تینوں میں سے کسی ایک کے بارے میں اطمینان ہو جاتا ہے, کسی گروہ کو, بڑے گروہ کو, وہ دوسرے کو فرقہ قرار دے دے گا. اس سے یعنی مثال کے طور پر اگر
اہل تشیع کہیں گے اہل سنت کو تو انہیں بھی ان تینوں میں سے کوئی چیز ثابت کرنی پڑے گی، ورنہ ایک مدرسہ فکر ہے. اچھا. تو اہل سنت کے بھی بہت سے مدارس فکر ہیں. یعنی آپ اس سے اندازہ کر لینا کہ ان کے ہاں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ مدارس فکر ہیں جی. اس کے باوجود اہل سنت ہے. تو اہل سنت کو بھی جب آپ کہتے ہیں تو یہ کوئی دین میں فرقہ بنانے کا عمل نہیں ہوا بنیادی طور پر. اچھا. اصلاً ایسا نہیں ہوا بالکل. اور جو شیعہ کہتے تو وہ نہیں، شیعہ اپنے سے مختلف کہتے ہیں نا. وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے مثال کے طور پر ائمہ کو نہیں پہچانا، تو وہ اپنے اصول سے انحراف کی بنیاد پر جو تنقید چاہے کریں، لیکن کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں معاملے میں کسی کفر کو اختیار کر لیا ہے؟ الا یہ کہ امام کا انکار کرنا کفر قرار دیا جائے، تو یہ پھر ایک نیا عقیدہ بنانا ہوگا نا. صحیح. میں تو دین کی بات کر رہا ہوں کہ دین میں جن چیزوں کو ایمانیات کہا گیا ہے ان میں کسی چیز کا اگر آدمی نے انکار کیا تبھی کفر ہوگا نا. ٹھیک. یعنی یا وہ ان کا انکار کرے گا یا ان کے لوازم کا انکار کرے گا. صحیح. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی توحید پر ایک ایمان رکھنا، یہ اصل میں اللہ پر ایمان کے لوازم میں سے ہے. صحیح. یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ماننا کہ نبی کے ساتھ رسالت مآب رسول بھی ہیں، یا یہ ماننا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم الی الخلق کافہ مبعوث ہوئے ہیں، یا یہ تسلیم کرنا کہ ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ آپ پر ایمان کے لوازم ہیں. ان میں سے کسی کا بھی انکار کیا جائے گا تو کفر قرار دیا جائے گا. صحیح. صحیح. لیکن اصل میرے ذہن میں کنفیوژن یوں تھی، میں اس پہ گفتگو کا خامخواہ ایک سیریز میں خود سے شروع کیا تو اس میں میں نے یوں سمجھ میں ایسا آ رہا تھا نا جیسے ستفترق امتی والی حدیث کو یہ سب مانتا ہے جتنے ہمارے فرقے ہیں شیعہ سنی، مطلب ان میں کچھ محققین لوگ ہیں جو اس کو نہیں مانتے، روایت اور درایت کی بنیاد پہ اس کو رد بھی کر دیتے، لیکن جو سواد اعظم دونوں طرف ہے نا اکثریت وہ اس حدیث کو صحیح مانتے. تو اس کی روشنی میں بھی آ رہا ہے نا کہ ایک فرقہ جنتی ہے باقی فرقے جہنمی. تو ایک تو اس حدیث میں لفظ یہ استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس بنیاد پہ پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی فرقہ، اب جو ہے نا یہ عام مستعمل لفظ ہے اہل سنت والجماعہ فرقہ ناجیہ ہے. تو میرے ذہن میں یوں تھا کہ جو اعتقادی مسائل کی بنیاد پہ جو گروہ بندی ہو جائے گی وہ فرقہ ہے. نہیں، یہ لفظ فرقہ کا استعمال بالکل لغوی مفہوم میں ہو رہا ہے. اچھا. یعنی جیسے طائفہ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک. قرآن مجید نے کیا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طائفہ، تو اس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے. صحیح. اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن جس وقت آپ فرقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی یہ دین میں ایک فرقہ پیدا کر دیا انہوں نے، تو وہاں یہ تفرقے کے مفہوم میں ہوتا ہے، اور تفرقے کی بنیاد وہ تین ہی چیزیں بنتی ہیں. صحیح. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف گروہوں کا ذکر کیا ہے، جیسے یہاں دیکھیں نا خود مسلمانوں کے گروہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر دیے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے مختلف گروہ نسل کے لحاظ سے، ان کے وطن کے لحاظ سے فرقہ کہلا سکتے ہیں. یہ لغوی استعمال ہے اور یہ مسلمانوں کے بارے میں کیا ہے. صحیح. اور مدح کے مقام پر کیا ہے. بالکل. لیکن ایک دوسری چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو تفرقے کی بنیاد پر جو فرقہ بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ فرقہ بندی ہے، جی، یہ دین میں فرقے بنانا ہے، جی، اس مفہوم میں وہی تعبیر ہوتی ہے. صحیح. یہ وہی ہے جیسے ہم بدعت کا لفظ نئی چیز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کل بدعت ضلالہ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا اصطلاحی مفہوم. تو میں نے جب یہ بات کہی ہے تو یہ اس اصطلاحی مفہوم کے پہلے سے کہی ہے. یعنی ہمارے ہاں دو لفظ بولے جاتے ہیں نا، مدرسہ فکر یا مکتب فکر اور فرقہ. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ یعنی دین کی تعبیر کرنے میں ایک نیا زاویہ اختیار کیا گیا، اس سے مدرسہ فکر وجود میں آتا ہے، اور کسی ایسی چیز کو اختیار کر لیا جسے دوسرے لوگ کفر کہتے ہیں، جی، یا شرک کہتے ہیں یا بدعت کہتے ہیں، اب فرقہ وجود میں آئے. صحیح. لیکن اگر آپ لغوی مفہوم میں بولیں تو بالکل ٹھیک. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، اور وہاں بڑے گروہ کو فرقہ کہہ دیا اور اس میں سے چھوٹے کو طائفہ کہہ دیا. اور اسی میں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، وہ تفرقہ. وہ التفرقہ. اچھا خیر، میں پوری بات یوں تھی کہ یوں میں نے بنایا کہ فرقہ یہ ہے عقائد کی بنیاد پہ جو گروہ بندیاں ہو گئی اس حساب سے تقسیم، پھر اس فرقے کے اندر کچھ ذیلی مسائل پہ کوئی اختلاف ہو گیا اہل علم کا، اسی گروہ، اسی بڑے گروہ کی چھتری میں رہتے ہوئے
یا تو وہ فقہی ہو یا اعتقادی ہو، تو اس کو مدرسہ فکر. یہ اس طرح نہیں، یہ صحیح تقسیم غلط ہو گئی یہ بات نہیں. وہ اگر یعنی وہ اختلاف کس معاملے میں ہوا ہے؟ مثال کے طور پر دیوبندیوں میں مماتی حیاتی کا اختلاف ہو گیا، ہوا ہے نا. جی بالکل. اس کی بنیاد پر کوئی نیا فرقہ نہیں بنتا. یعنی مدرسہ فکر یہ آپ ان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بہت اوپر جا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. مدرسہ فکر یا اسکول آف تھاٹ کا لفظ یہ بالکل ٹھیک صحیح، بلکہ ایک اور لفظ ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے، وہ دین، پورے دین کو کہا جاتا ہے، اور اس کی کسی خاص تعبیر کو مذہب کے لفظ سے عربی میں یہی یہ استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ حنفی مذہب ہے. جی آپ دیکھیں یہاں پر بھی آپ اگر کسی سے بات کریں تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں، کیا ہے یہ مراد ہوتی ہے. صحیح. تو یہ مذہب کے لفظ کا بھی ایک دوسرا اصطلاحی استعمال ہے. صحیح. درحال ہے کہ عام گفتگو میں ہم دین اور مذہب کے الفاظ بالکل ایک ہی معنی میں بولتے ہیں. یعنی ہم اردو میں ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ ہم دین دھرم کے لیے ہم لفظ مذہب استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی لوگ جو ہے وہ لفظ مذہب مکتبہ فکر کے معنی ویسے دین کا لفظ استعمال کریں گے، یعنی اسلام کے لیے وہ مذہب کا لفظ استعمال نہیں. یا یہودیت کے لیے، بدھزم کے سب کے لیے وہ دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ سارے یعنی دین المسیحی یا دین الیہودیہ اور اس دین الاسلام. اور پھر جب اس گروہ کے اسلام کی اب کسی بھی مذہب کے اندر جو گروہ بنے تو گروہ سے مراد یعنی یہ تعبیر پر بنے، اس کے لیے وہ مدح کے مقام پر مذہب کا لفظ صحیح. مذہب کا لفظ کبھی مذمت کے پہلو سے استعمال نہیں کیا. صحیح. اچھا، میں نے کچھ کتابوں میں کچھ چیزیں میں نے پڑھی ہیں، انہوں نے یوں کیا تھا، یا رمضان البوتی صاحب کی ایک گفتگو بھی تھی جو شام کے ایک بہت بڑے عالم نے گزرے ابھی گزشتہ سالوں، تو انہوں نے یہ تقسیم کی تھی کہ فرقہ جو ہے وہ ہوتا ہے جو عقیدے کی بنیاد پہ بن جائے، اور لفظ مذہب جو ہے اس پہ ہوتا ہے جہاں پر فقہی تعبیر میں اختلاف ہو. تو انہوں نے اس کی مثال یہی دی کہ اہل سنت والجماعہ فرقہ ہے، اپنا معتزلہ ایک فرقہ ہے، خوارج بھی ہے، امامیہ شیعہ بھی. اب مدرسہ کیا، مذہب کیا، تو جو ہے مذہب حنفی، مذہب مالکی. تو یہ ایک تقسیم ہے. یعنی اس میں مجھے لگتا ہے کوئی فکس فارمولا انہوں نے وہ نہیں ایک کی بات یہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک عمومی استعمال ہے جس کو آپ اخذ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ استعمال کیسے ہو رہا ہے. صحیح. تو میں نے جب اس کا استقصاء کیا ہے تو آپ اس میں لفظ عقیدہ بول لیں، آپ کوئی اور لفظ بول لیں، اگر آپ اس کی تنقید میں جائیں گے تو تینوں چیزوں میں سے کوئی نکل آئے گی. صحیح. یعنی وہ اصل میں عقیدہ کفریہ ہوگا. صحیح. ورنہ وہ بنے گا نہیں عقیدہ. صحیح. ٹھیک. اچھا، پھر آپ کی خود اپنے دین کی تعبیر کے مطابق مسلمانوں میں فرقے کون سے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں اہل تشیع ایک فرقہ. اچھا. اس لیے کہ اہل سنت کے زاویہ نظر سے انہوں نے دین میں ایک بدعت پیدا کی اور اسی پر اس کی بنیاد رکھی. تو ایک ہی فرقہ بنا مسلمانوں میں، بڑا فرقہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا. اس کے اندر پھر اختلافات ہو جاتے ہیں. یعنی دیکھیں نا، مثلا اثنا عشری ہے جی، تو وہ ہو سکتا ہے امامیہ کے بارے میں ایک بات کہے، تو یہ پھر ہو جاتا ہے. اسماعیلیہ اور زیدیہ جو. ٹھیک. بہت شکریہ خبر صاحب. یہ تو بہت انڈونیشیا میں سفر کرتے گاڑی میں چلتے ہوئے ایسا آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور حسن صاحب نے موقع دوبارہ دیا آپ سے گفتگو کا. یعنی موقع تو ان کی طرف کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک ریکارڈنگ میں تو یہاں سے ہم. اس لیے میرے خیال کے مطابق اگر آپ فرقے کے لفظ کو بالکل درست جگہ پر بولیں تو مسلمانوں میں یہی دو بڑے فرقے، اہل سنت اور اہل تشیع. اچھا. ٹھیک. باقی تو آپ جانتے ہیں کہ جو الملل والنحل ہو یا کوئی ہو، اس میں بے شمار لوگ ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی تعبیرات کی بنیاد پر بھی ان کو الگ کرتے چلے جاتے ہیں. بالکل. وہ حدیث طرح 72 کیا ہے، 172 کی تعداد دی ہے. تو اس نقطۂ نظر ہم دیکھیں گے تو ہم مدرسہ فراہی کو اہل السنہ والجماعہ کا مدرسہ فکر کہیں گے یا اسلام کا ایک مدرسہ فکر؟ بس اسلام کا ایک مدرسہ فکر کہیں. ٹھیک. جو اگر آپ بحیثیت مجموعی اس کے نقطہ نظر کا جائزہ لیں تو اہل سنت کے زیادہ قریب. ٹھیک. تھینک یو صاحب، بہت شکریہ.